السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت جو مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور مریض کی نماز کے حوالے سے خاص طور پر اس سلسلے کی ایک آخری بات یہ ہے کہ سفر کی حالت میں اگر انسان ہے تو وہ نفل نمازیں تمام تر وسائل حمل و نقل پر ادا کر سکتا ہے۔ آمد و رفت کے جو وسائل ہیں تمام کے تمام آمد و رفت کے وسائل، ان تمام آمد و رفت کے وسائل پر وہ سفر کی حالت میں اپنی سواری پر نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے وہ کشتیاں ہوں یا مثال کے طور پر بڑی بڑی کشتیاں ہوں جو مال بردار وغیرہ ہوتی ہیں کشتیاں، یا مثال کے طور پر جہازیں ہوں، فلائٹیں ہوں، یا ایسے ہی گاڑیاں ہوں، یا یہ حیوانات کی شکل میں جو سواریاں ہوتی ہیں دیہاتوں میں آج بھی بسا اوقات بعض علاقوں میں ان جانوروں پر سواری کی جاتی ہے۔ تو ان تمام تر جو وسائل آمد و رفت ہیں، ان تمام تر وسائل کے اوپر انسان نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے جب وہ سفر کی حالت میں ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ملی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں پڑھتے تھے حالانکہ آپ اپنی سواری پر ہوتے تھے، اور آپ کی سواری کسی بھی رخ پر چلتی تھی۔ ظاہر ہے کہ سواری تو سواری ہے، وہ جانور ہیں، مویشی ہیں، تو انہیں کہاں شعور ہے کہ وہ کس رخ پر چلیں، کس پر نہ چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نمازیں سواریوں پر ادا کرتے تھے، اور روایتوں میں یہ ہے کہ حیث توجہت بہ، سواری انہیں جہاں بھی لے کر کے، جس طرف بھی لے کر کے متوجہ ہوتی۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو بہرحال اتنی ذمہ داری ہے کہ قبلہ رو کر لیں، تو سواری کو قبلہ رو کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد نماز آدمی کو پڑھ لینا چاہیے۔ اگر نماز کے دوران سواری اپنے قبلہ سے اگر ہٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنی وتر کی نماز سواری پر ادا کی تھی۔ آپ نے اپنے وتر کی نماز سواری پر ادا کی، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سواریوں پر یعنی جانوروں مویشیوں کی پشتوں پر بیٹھ کر کے جب آدمی سفر کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے نفل نمازوں کو ادا کرنا جائز ہے۔ اگر سواریاں قبلہ رو نہ رہ جائیں، قبلے سے ہٹ جائیں، قبلے سے دائیں بائیں ادھر ادھر مائل ہو جائیں دوسری سمتوں کی طرف، تب بھی آدمی کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ افضل اس کے لیے ہے کہ وہ قبلہ رو ہو، استقبال قبلہ کرے اس وقت جب وہ تکبیر تحریمہ کہے، یعنی نماز شروع کرنے کے وقت اسے چاہیے کہ وہ قبلہ رو ہو کر کے نماز شروع کرے، اور پھر اس کے بعد جب وہ نماز میں داخل ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتا اور خارج صلاۃ کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے وقت استقبالی قبلہ کر لے، اور اس کے بعد پھر جس طرف بھی سواری اپنا رخ کرے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب اس کے اندر کشتیاں بھی شامل ہیں، فلائٹیں بھی شامل ہیں، یا سواریاں جو جانوروں کی شکل میں ہیں، گھوڑے، اونٹ اور خچر وغیرہ، یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے کنٹرول سے، ہمارے قابو سے باہر ہے۔ ظاہر ہے کہ کشتی کسی بھی رخ پر چل سکتی ہے، ایسے ہی جہاز کسی بھی رخ پر اڑ سکتا ہے، ایسے یہ سواریاں بھی کسی رخ پر چل سکتی ہیں۔ نماز کے اندر جب انسان داخل ہو جائے گا تو اس کا کنٹرول نکل جائے گا، اور فلائٹوں میں یا ایسی کشتیوں میں تو یہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری طاقت سے باہر ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اگر استقبال قبلہ تکبیر تحریمہ کے وقت استقبال قبلہ نہ بھی کرے، نفل نماز ہو اور تکبیر تحریمہ کے وقت بھی استقبال قبلہ نہ کرے، تب بھی اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر ضرور ہے کہ وہ قبلہ رو ہو جائے۔ میرے بھائیو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ واجب اور فرض کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب اور سنت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس کے اندر ہمارے لیے اس بات کی گنجائش ہے، اس بات کی رخصت ہے کہ اگر ہم
قبلہ رو ہو کر کے نماز پڑھ سکیں تو اچھی بات ہے، اور اگر قبلہ رو ہو کر کے نماز شروع نہ کر سکیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنی نمازوں کے سلسلے میں ان احکام اور ان آداب کی ترک کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنی نمازوں کے بارے میں اور نمازوں کی قبولیت کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔